بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد کے بیان میں ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اللہ کی ذات پر ہمیں کیسا ایمان لانا چاہیے، اس کی کچھ وضاحت آپ حضرات نے سن لی ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے، لفظی ترجمہ، اس لیے کہ لفظی اور معنوی ترجمے دونوں میں آپس میں مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا لفظ ہے، ہم آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے ہم دیتے ہیں اللہ کے ماننے والے فقیروں کو، یعنی مسلمانوں کو۔ تو یہ تو زکوٰۃ کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کا معنی آتا ہے پاک کرنا۔ تو مال اور زکوٰۃ، اس کے مطلب میں دونوں میں جوڑ کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ تو جس طرح یہ 2.5 روپے ہم نے دے کر کے اللہ کا حکم پورا کیا، تو اس 2.5 روپے نے 97.5 روپے کو پاک کر دیا۔ کس چیز سے؟ میل کچیل سے۔ کس چیز سے؟ آفتوں بلاؤں سے۔ ایسے ہی یہ جو زکوٰۃ دینے والا بندہ ہے، اس 2.5 روپے نے اس زکوٰۃ دینے والے بندے کو بھی پاک کر دیا۔ کس چیز سے؟ مال کی محبت سے۔ کس چیز سے؟ وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے سے روکتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے دینے سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو عقیدے کا لفظ ہے، تو عین قاف دال عربی لفظ ہے یہ۔ اس کے معنی آتے ہیں عقد یا عقیدو کے معنی آتے ہیں گرہ لگانا، کسی چیز کو مضبوط باندھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو عقیدہ کسی چیز کو دماغ کے اندر باندھ کر کے رکھنا، کہ بھی میرے دماغ میں کیا چیز بندھی ہوئی ہے، تو کہ بھی یہ میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی میرے دماغ میں یہ چیز بندھی ہوئی ہے، میں نے اس کو اپنے دل دماغ میں باندھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھی اللہ ایک ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرے دل دماغ میں بندھی ہوئی چیز ہے۔ فرشتے موجود ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرے دماغ کی بندھی ہوئی چیز ہے۔ تو بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو عام طور سے مطلب ہم عقیدے کا لفظ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اپنا مطلب ہے، اس کا اپنا مطلب، اور یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپس میں دونوں کا جوڑ ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ باہر نظر نہیں آتا۔ جیسے نماز نظر آ گئی، ہم آپ نے پڑھ لی نماز، دیکھ لیا لوگوں نے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزہ نظر آ جاتا ہے، ہم سحری کرتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں، بھی یہ اس آدمی کا روزہ تھا۔ زکوٰۃ بھی نظر آ جاتی ہے، پیسے لینا اور دینا نظر آ جاتا ہے، احرام، طواف، منا، عرفات، یہ سب نظر آتا ہے۔ لیکن اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ چیز دل دماغ کی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی علامتیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عقیدہ کے متعلق ایک بات تھی، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ فرشتوں کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ عین صاد میم عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہونا کہ وہ چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں کر سکتا، ایسی حفاظت کا انتظام کہ وہ چھوٹا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ بات آگے انشاءاللہ آئے گی اپنے موقع پر،
جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، سب معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا سب نبیوں کے لیے کہ کسی نبی نے کبھی بھی چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا اور بڑا گناہ بھی نہیں کیا۔ چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا، بڑا گناہ بھی نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں عصمت الانبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی فرشتے معصوم ہیں کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے، سورہ تحریم 28واں پارہ، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم ملتا ہے یہ فرشتے کر گزرتے ہیں۔ تو معصوم کا مطلب یہ دل دماغ میں بٹھانا چاہیے، جیسے بچے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ یہ چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہتے ہیں، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ ہم آپ کے عنصر میں، ہماری بناوٹ میں مٹی کو دخل ہے، پانی کو دخل ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا میں، حدیث مبارک ایک لمبی، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، سرخ مٹی بھی لی گئی، کالی مٹی بھی لی گئی، براؤن مٹی بھی لی گئی، سخت مٹی بھی لی گئی، نرم مٹی بھی لی گئی، سب کو مکس کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے رنگتوں میں فرق ہے ایسے ہی مزاجوں میں فرق ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگتوں میں فرق ہے، ایسے ہی مزاجوں میں فرق ہے۔ تو جتنے بھی یہ انسان بنے ہیں یہ کس سے بنے ہیں؟ یہ مٹی سے بنے ہیں۔ اور جنات جو بنے ہیں 14ویں پارے میں فرماتے ہیں جنات کی جو اصل ہے وہ آگ سے بنی ہے، اور فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ بغض، حسد، غصہ، تکبر، حرص، ظلم، اس قسم کی تمام چیزوں سے فرشتے پاک ہیں، یعنی ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر انسان افضل ہے۔ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ سب چیزیں ٹکراتی ہیں انسان کو، لیکن انسان محنت کر کے اپنے آپ کو بغض سے دور کرتا ہے، حسد سے دور کرتا ہے۔ فرشتوں میں تو ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے، تو نابینا کہے بھئی میں تو بالکل بد نظری نہیں کرتا، تو نابینا کا کوئی کمال نہیں ہے، کیوں؟ آنکھیں ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن ایک آنکھوں والا آدمی کہتے ہیں میں بالکل بد نظری نہیں کرتا، یہ اس کا کمال ہو گیا، کیونکہ چاہتے ہیں لیکن وہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو فرشتوں میں یہ چیزیں ہمارے رب نے نہیں رکھی۔ دوسری بات، فرشتے کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، سورہ مدثر۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی تعداد کیا کہا میں نے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، فرشتوں کے اللہ نے پر بنائے ہیں۔ یہ والی بات قرآن میں ہے، سورہ فاتر کی پہلی آیت۔ بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے 600 پر ہیں، اور اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جب 2 پر کو کھول لیتے ہیں، یہ حدیث مبارک ہے، مشرق اور مغرب ڈھک جاتے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے ہمارے رب نے بنائے ہیں۔ نمبر 4، فرشتے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، نہ انسانوں کی طرح مرد عورت ہیں۔ کافروں نے، مکہ کے کافروں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ، تا، اس میں تا آ گئی، تا تو مؤنث کی علامت ہے، تو کافروں نے کہا یہ ملائکہ ہے، تو کہا یہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ تا ہر جگہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، کبھی کبھی تا بڑائی کے لیے بھی آتی ہے، جیسے علامہ صاحب آ گئے جی، تو علامہ صاحب جو تا ہے نا، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، مؤنث کے لیے نہیں، حالانکہ علامہ صاحب تو مذکر ہے۔ تو یہ جو تا ہے
یہ ہر جگہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، یہ کسی چیز کی بڑائی کے لیے بھی یہ تا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے کافروں نے اس تا کو مؤنث کے لیے لے لیا اور کہا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ فرشتے مرد عورت ہونے سے پاک ہیں۔ کبھی انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت مریم، ان کے قصے میں یہ بات ذکر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ یہ بات تو قرآن کی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت صحابی تھے، حسین و جمیل، حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے۔ بعض فرشتوں کا درجہ بعض سے زیادہ ہے، لیکن ان کے مرتبے اللہ کے علم میں ہیں۔ 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے نزدیک سب فرشتوں سے زیادہ ہے، بڑی قوت والے ہیں۔ ہمارا پچھلا سے پچھلے جمعے کا بیان، یعنی یہ جو رمضان والا جمعہ تھا، اس سے پچھلا بیان قرآن پاک کے برحق ہونے کو جمعے میں بیان کیا۔ اس میں قرآن پاک حضرت جبرائیل کے واسطے سے آیا۔ ہمارے رب نے جبرائیل علیہ السلام کی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں، جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے اور اللہ کے حکم سے بندوں کی ضروریات پوری کرنا جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ مخلوقات کو روزی پہنچانا، بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ یہ ایک جانور کے سینگ کی طرح ایک چیز ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس کو منہ میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ شروع میں آواز آہستہ ہوگی، پھر آواز تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے، جب آواز تیز ہو جائے گی تو ان کے دل پھٹ جائیں گے اور وہ ایک دم سے مر جائیں گے، اور پھر اللہ پاک یہ آسمان، زمین، یہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ والا کام اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے لگایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ سورہ سجدہ 21واں پارہ، سورہ سجدہ کے پہلے رکوع کی آخری آیت، کہ کافر کہتے ہیں کہ جان کیسے جاتی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ اعلان کر دیں، آپ بتا دیں لوگوں کو کہ تمہیں موت دیتے ہیں کون؟ ملک الموت۔ ملک لام کے زبر کے ساتھ فرشتے کو کہتے ہیں، ملک لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ کو کہتے ہیں، عربی لفظ ہے ملک، فرشتہ، موت کا فرشتہ، اور یہ ان کا نام بھی ہے۔ اسرائیل بھی ان کا نام ہے اور ملک الموت بھی ان کا نام ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں تمہیں موت دیتا ہے کون؟ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے اور پھر تمہیں تمہارے رب کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند فرشتوں کے مختلف کام یہ ہیں۔ ایک کام فرشتوں کا ہے، قرآن پاک میں سورہ انفطار میں ذکر ہے، کرامن کاتبین۔ کرام کریم کی جمع ہے، معزز کو کہتے ہیں۔ کاتب اس کی جمع کاتبین، لکھنے والے۔ معزز فرشتے یہ اعمال لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر، ایک فرشتہ بائیں کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل ننگے پن سے بچو۔ قمیص بھی اتار دی، شلوار بھی اتار دی۔ کہا کہ تمہارے ساتھ بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تم سے الگ نہیں ہوتے،
ضرورت کے لیے تو ننگا ہونا پڑتا ہے نہانے وغیرہ کے لیے، لیکن خامخواہ ننگا ہونا حضور فرماتے ہیں اس سے بچو، اس لیے کہ بعض فرشتے وہ تم سے بالکل الگ نہیں ہوتے۔ تو کرامن کاتبین، یہ فرشتہ اچھائیاں لکھتا ہے اور یہ فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ ہمارے رب نے اس کو امیر صاحب بنایا ہے اور اس کو اس کا ماتحت بنایا ہے۔ جب یہ اچھائی کرتا ہے تو یہ پوچھتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر یہ اچھائی کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو ایک نیکی تو لکھ لیتا ہے، اور جب یہ اچھائی کر لیتا ہے تو اس کے ذمے ہے 1 کے 10 لکھنا، اور جب برائی کرتا ہے تو پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ امیر صاحب اس نے برائی کر لی، لکھ لوں؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں صبر کرو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر یہ اس کی اجازت سے ایک برائی کی 1 ہی برائی لکھتا ہے، اور یہ ایک اچھائی کی 10 لکھتا ہے۔ اور جب اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی کیفیت فرشتوں کے علم میں ہے، تو وہ 1 کے 700 بھی لکھ لیتا ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین کی وضاحت تھی۔ یہ 4 فرشتے ہیں، 2 دن میں ہیں اور 2 رات میں، ہر ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر جو نیکی لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو برائی لکھتا ہے۔ نمبر 2، حافظہ، حافظ کی جمع ہے نگران فرشتے۔ سورہ طارق میں آپ ہم پڑھتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان اس کے ساتھ ہم نے ایک نگران فرشتہ رکھا ہے۔ اسی طرح ہر کافر، مسلم کافر، سب کے دائیں بائیں اللہ نے حفاظتی فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے جو انسانوں کو مصیبت سے بچانے پر اللہ نے رکھے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے ایسی مخلوق ہے جو انسان کی دشمن ہے اور نظر نہیں آتی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی حفاظت کی ہے۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو وہ مخلوق اس انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اللہ جل جلالہ نے دائیں بائیں آگے پیچھے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ 13واں پارہ سورہ رعد کا 2 رکوع، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ جو انسان ہے اس کے دائیں بائیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ من بین یدیہ کا مطلب سامنے، ومن خلفہ کا مطلب پیچھے، اس انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ تو دوستو یہ غیبی نظام ہے ہمارے رب کا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہم اگر فرشتوں کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے ایک تو عقیدہ رکھنا ہے کہ فرشتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں ہر اس پہ آیت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، لہٰذا یہ سب باتیں ہمارے دل دماغ میں بالکل بندھی ہوئی ہونی چاہیے جو میں نے عقیدے کی تعریف آپ کے سامنے کی۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں صبح شام بدلتی رہتی ہے۔ اس پر میں حدیث سناؤں بخاری شریف کی، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، یکے بعد دیگرے ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فجر میں رات اور دن دونوں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کل عصر میں جو آئے تھے وہ ابھی موجود ہیں، فجر کے بعد ڈیوٹی ختم، وہ چلے گئے، اور دن والے وہ موجود ہیں۔ یہ کب تک رہیں گے؟ یہ عصر تک رہیں گے، عصر میں پھر رات والے آ جائیں گے۔ تو عصر اور فجر دونوں نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جا کے کارگزاری سناتے ہیں اللہ کو تو اللہ پاک پوچھیں گے مسجد علی میں نمازیوں کی کیا کیفیت تھی؟ تو ہر فرد کی کیفیت سنائی جاتی ہے، تو وہ کہیں گے ہم جب کل عصر میں آئے تھے نا تو عبداللہ نماز میں تھا، اور آج ہم جب صبح فجر میں گئے تو عبداللہ نماز میں تھا۔ ہر آدمی کی حاضری مسجد کے اندر وہ فرشتے لیتے ہیں اور صبح شام ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ تیسری قسم فرشتوں کی ہے منکر نکیر، وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد
قبر میں اس سے سوال پر مقرر ہیں. آپ ہم سب جانتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ فرشتے اس کو کہتے ہیں منکر نکیر کہتے ہیں، یہ ان کے نام ہے اور ان کا اپنا الگ مطلب بھی ہے. کچھ فرشتوں کو حکم ہے دنیا کے اندر چلے پھرے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے. ان للہ ملائکۃ سیارین، اللہ کے بعض فرشتے سیارین، سیارین کا مطلب چلنا پھرنا، جیسے گاڑی کو بھی سیارہ کہتے ہیں عربی میں، چلتے پھرتے ہیں یہ. اور یہ جہاں ابھی اس وقت آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں نے ساری محفل کو گھیرا ہوا ہے اور اوپر تک ایک جناب ایک تانتا لگا ہوا ہے. جب دعا ہو جائے گی تو اللہ پاک کو یہ حالات سنائیں گے. اور اللہ پاک کو یہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا کہ اللہ یہ جنت مانگ رہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. لمبی حدیث ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے سب کو بخش دیا اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں ایک آدمی تھا جو محفل والا نہیں تھا، کسی سے ملنے آیا تھا، کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ تو تھا ہی نہیں ان کا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی بھی مغفرت کر لو، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کروں گا اور میں ان کو بھی بخش دوں گا. یہ ہر محفل میں یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. اس لیے محفلوں کو چھوڑا نہ کریں. معمولی معمولی حاجت، ہلکی سی نیند آ رہی ہے، ہلکا سا پیشاب آ رہا ہے، ہلکا سا کوئی کام ہے اور آدمی بخشش سے رہ جاتا ہے، لہٰذا ان محفلوں کو چھوڑا نہ کریں. اخیر میں اللہ پاک بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. تو فرشتوں کو حکم ہے کہ دنیا میں چلیں پھریں اور ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کریں جہاں اللہ کی یاد ہو، دین کی تعلیم ہو، قرآن کی تلاوت ہو، درود پڑھا جا رہا ہو. جتنے لوگ وہاں حاضر ہوں ان سب کی حاضری کی گواہی اللہ کے سامنے دیتے ہیں. کچھ فرشتے جنت کے انتظام پر مقرر ہیں. جنت کے نگران کا نام ہے رضوان. کیا نام ہے بھائی؟ رضوان، جنت کے نگران کا نام. اور جنت کے جتنے فرشتے ہیں یہ رضوان کے ماتحت ہیں. اور کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں اور دوزخ کا جو نگران ہے وہ ہے مالک. مالک کا نام 25ویں پارے میں ہے اور رضوان کا نام احادیث میں ہے. ویسے رضوان کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن وہ رضامندی کے معنی میں ہے، اور جو رضوان فرشتے کا ذکر ہے وہ احادیث میں ہے. اور مالک فرشتے کا نام وہ 25ویں پارے کے اندر ہمارے رب نے ذکر کیا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. الحاقہ والی صورت میں قیامت کے دن عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 لکھی ہے. قیامت کے دن اس وقت اللہ کا عرش 7 فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کیسے فرشتے ہیں؟ ہمارے نبی ایک تفصیلی حدیث میں سناتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، ایک کندھے سے اس کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے فرشتے، اللہ کا عرش اٹھائے ہوا ہے انہوں نے. کیا کیفیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو یہ کچھ فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے. کچھ فرشتے صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. کچھ فرشتے، یہ بھی حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے نبی نے اطت السماء وحق لها ان تئط. نیا بیڈ، نئی چارپائی، نئی کوئی چیز میں بیٹھتے تو چر چر کی آواز آتی ہے. حمزہ تا کا مطلب چرچرانا، کا آسمان سے چرچرانے کی آواز آئی اور یہ آنی چاہیے. وہ کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں 4 انگل کے برابر جگہ آسمان میں فارغ نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ، رکوع اور قیام میں نہ ہو.
اتنے سارے فرشتے جو آسمان میں کیا ہیں، سجدہ کرتے. اور اسی طرح یہ جو ہمارا بیت اللہ ہے، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عین کے ساتھ. معمور مانے آباد. روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. اور آج جمعے کے دن جن فرشتوں نے طواف کرنا ہے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. کتنے فرشتے ہیں؟ تو یہ بھی احادیث میں یہ سب باتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی آسمان اور زمین میں بہت سارے کام فرشتوں کے سپرد ہیں. وہ اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اپنے سپرد شدہ کاموں کی انجام دہی میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں مذہب پہ پکا پکا یقین عطا فرما. شک شبے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے عقائد کو یا اللہ محفوظ فرما، اس کی حفاظت فرما. آج جمعے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہمارے لیے بابرکت بنا. ہم سب کو کم سے کم 1000 دفعہ درود شریف مغرب سے پہلے پہلے تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. 300-400 دفعہ تو ابھی ابھی پڑھنے والا بنا. سورہ کہف 15ویں پارے میں سورت ہے، آدھے پارے پر مشتمل ہے. اے اللہ ہمیں آج ہی سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جمعے کی تیاری کے لیے وقت سے پہلے جاگنا نصیب فرما، اور 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچنا نصیب فرما. اور صلاۃ التسبیح کی ہمیں توفیق عطا فرما. صلاۃ التسبیح سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ ہمیں صلاۃ التسبیح کی توفیق عطا فرما. جمعے کی اچھی تیاری نصیب فرما. عصر سے مغرب ذکر کا حلقہ مسجد علی میں لگتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس ذکر کے حلقے کو آباد کرنے والا بنا. درود پاک پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور مراقبہ ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں ذکر کا حلقے والا بنا. ابھی جتنی 4 نمازیں آج کے دن کی باقی ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرما، اور 20 رکعت تراویح آسان فرما، اور گناہوں سے حفاظت فرما، اور سستی اور غفلت سے حفاظت فرما، اور بیماریوں سے بچا. یا اللہ رزق کے لیے در در پہ دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں کھلا رزق عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، اور ہمیں کنجوسی سے بچا. ہمیں خوب اپنے نام پہ خرچ کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں تکبر اور اسراف سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.